سوال: عورت کا مرد سے ہاتھ ملانا اور گلے لگانا کیسا؟ جواب: عورت کا عورت کے ساتھ مصافحہ یعنی ہاتھ ملانا اور معانقہ یعنی گلے ملنا جائز ہے، مگر مرد کا غیر محرم عورت سے مصافحہ کرنا اور گلے ملنا ناجائز و حرام ہے، جیسا کہ احادیث مبارکہ سے ان پر وعیدات بیان کر چکے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں، عورتوں کا آپس میں ملاقات کے موقع پر یا کسی مسرت و شادمانی کے موقع پر مصافحہ معانقہ کرنا جائز ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ محافل مقدسہ پر اظہار مسرت بھی جائز ہے۔ سوال: ملاقات کے وقت ملنے کے جدید رائج طریقے کا شرعی حکم؟ جواب: آج کل نیا طریقہ رائج ہوا ہے کہ صحیح ہاتھ ملانے کی بجائے ایک ہاتھ دوسرے کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے رخسار ملاتے ہیں یا بوسہ لیتے ہیں۔ یہ سنت طریقہ نہیں ہے مگر جائز ہے۔ اس میں غیر محرم اور اجنبی سے ہاتھ ملانا یا رخسار ملانا سخت گناہ ہے اور حرام ہے۔ سوال: خواتین کا شرعی مسائل پوچھنے کے لیے جانا کیسا؟ جواب: بہترین طریقہ یہ ہے کہ خاتون اپنے شوہر، بھائی یا بیٹے کو بھیج کر مسئلہ دریافت کرائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جید ماہر اور متقی پرہیزگار مفتی کا رابطہ نمبر ہو تو رابطہ کر کے پوچھ لے، وگرنہ باپردہ طریقے سے بھی جا سکتی ہے۔ تفصیل: جیسا کہ صحابیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتی اور مسائل دریافت کرتی، البحر الرائق میں ہے۔ اور اگر کوئی مسئلہ نہیں پوچھنا بلکہ علم کی مجلس میں جانا چاہتی ہے تاکہ وضو اور نماز وغیرہ کے ضروری مسائل سیکھے، تو خاوند اسے پڑھائے اور سکھائے اور اسے باہر نہ جانے دے، اور اگر وہ نہیں پڑھا سکتا تو خاوند کو چاہیے کہ اسے کبھی کبھار جانے کی اجازت دے دے۔ سوال: مخلوط نظام تعلیم کا شرعی حکم؟ جواب: مرد اور خواتین کا مخلوط طور پر تعلیم حاصل کرنا ناجائز و حرام ہے۔ اداروں پر لازم ہے کہ بیچ میں پردے کا انتظام کریں یا الگ الگ انتظام کریں۔ اس تعلیم کے جتنے نقصانات ہیں وہ ہر عام و خاص کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، حتیٰ کہ مغرب مفکرین نے بھی اس کو تسلیم کر لیا ہے سوائے لبرلز کے۔ سوال: خواتین کا اکیلے ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں جانا کیسا؟ جواب: سفر شرعی مسافت سے 92 کلومیٹر سے کم ہے اور فتنے کا اندیشہ نہیں ہے تو سفر کرنا جائز ہے۔ سفر شرعی مسافت یا اس سے زیادہ ہے یا فتنے کا اندیشہ ہے تو سفر نہیں کر سکتے۔ تفصیل: گاڑی میں اگر اکیلے ڈرائیور کے ساتھ خلوت نہیں پائی جاتی اور فتنے کا اندیشہ بھی نہیں ہوتا تو شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ فتاوی عالمگیری میں ہے، مکمل تنہائی یہ ہے کہ وہ دونوں کسی ایسے مکان میں جمع ہوں کہ جہاں ہم بستری کرنے سے کوئی حسی، شرعی اور طبعی رکاوٹ نہ ہو۔ علامہ ابن عابدین شامی فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں کنیا کا قول ان کے ساتھ کوئی محرم نہ ہو۔ یہ اس بات کا فائدہ دیتا ہے کہ اگر کوئی محرم ساتھ تھا تو پھر خلوت صحیحہ نہ ہوئی۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو خلوت حرام ہے وہ درمیان میں پردہ حائل ہونے، محرم کے پائے جانے
یا معتبر بااعتماد خاتون کے پائے جانے کی وجہ سے حرام نہیں رہتی۔